بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے جمعہ کا خطبہ سماعت فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ آپ کے شہر کاٹھمانڈو میں کل اور پرسوں حفظ قرآن کریم کا عال نیپال مسابقہ منعقد ہو رہا ہے، اور اسی کمپٹیشن کے حوالے سے ہم لوگوں کی اس بار کاٹھمانڈو آمد ہوئی ہے، اور اس مناسبت کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ آپ کے ہاں آ گئے ہیں کہ جب آمد ہوئی ہے کاٹھمانڈو میں تو تھوڑی سی آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے اور کچھ دو چار باتیں بھی ہو جائیں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارے اوپر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا مطلب سمجھیں۔ بنیادی طور پر مسلمان اسے کہتے ہیں جو توحید کو بجا لاتا ہے، جو شرک سے بچتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا ہے اور ان کے علاوہ کسی کو دین کے معاملے میں اتھارٹی نہیں مانتا، یعنی سنت کا شیدائی ہوتا ہے اور بدعتوں سے دور بھاگتا ہے۔ ہم اور آپ ابھی عربی کیلنڈر کے حساب سے جس مہینے میں رہ رہے ہیں، یہ مہینہ مسلم قوم کی ایک بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس میں بہت ساری چیزیں رسوم و رواج کے طور پر کرتی ہے، اور وہ رسوم و رواج سنت نہیں ہے۔ اگر اس واقعے کو مان بھی لیا جائے کہ اس مہینے کو معراج کے طور پر کوئی اہمیت حاصل ہے یا اس مہینے میں معراج ہوئی، جبکہ تاریخی طور پر یہ چیز ثابت نہیں ہے، اگر مان بھی لیا جائے تو معراج، آپ غور کریں کہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کرائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے باب میں، بندگی کے باب میں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کے باب میں عنوان بن گئے تھے۔ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ ممتاز مقام اور سب سے اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پا لیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج جیسی نعمت عطا فرمائی جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کسی کو نہ حاصل ہوئی اور نہ حاصل ہوگی۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک اسراء کروایا، اور پھر بیت المقدس میں جو واقعات ہوئے، جس طریقے سے جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کا پیالہ لے کر کے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا، اور پھر وہاں سے آگے کی جو داستان ہے معراج کے ذریعے آپ کو اوپر چڑھایا گیا، اور اوپر جا کر کے آپ نے جو واقعات آپ کے سامنے پیش آئے، تو یہ سارا جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بلند مقام عطا کیا جو کسی نبی کو نہیں عطا ہوا، وہ مقام اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بندگی کی وجہ سے دیا تھا، آپ کی عبودیت کی وجہ سے دیا تھا، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے دیا تھا، اور ہم اسی معراج کو بدعتوں کی ایجاد کے لیے ذریعہ بنا لیں تو ہم سے زیادہ حرمان نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں جس طرح شرک سے بچے رہیں، ابھی آپ نے خطبے میں اس بات کی طرف اشارہ سنا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، تو اللہ کا دین دو چیزوں پر قائم ہے، ایک توحید پر کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں، پرستش کی کسی بھی شکل کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہم نہ اختیار کریں، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کریں، اسی کو مطابعت کہا جاتا ہے اور اسی کو سنت پر چلنا کہا جاتا ہے۔
تو ہماری زندگی میں شرک بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہماری زندگی میں بدعت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں کا شہدائی بنائے، بدعتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے اور ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کو صرف تلاوت نہ کیا جائے بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ جو چیزیں بھی ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دن اور رات میں 17 دفعہ کم سے کم ایک آدمی تلاوت کرتا ہے، تو سورہ فاتحہ جس کو ہم ایک دن اور رات میں صرف اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 17 دفعہ کم سے کم ہم میں سے ہر بندہ پڑھتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم میں سے سب کو یاد ہیں، ان صورتوں کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ان کو بھی سمجھنے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات پر پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جمعہ کا لمبا خطبہ سننے کے بعد بھی آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا اور ہماری تھوڑی سی بات سننے کی زحمت دوبارہ کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔